ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کر دیا گیا۔ فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ دونوں افسران کے رینک ضبط کر لیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر شاپنگ مال میں لگنے والی آگ نے 11 قیمتی جانیں نگل لیں۔ عمارت سے 50 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ کراچی شاپنگ مال میں خوفناک آگ نے 11 خاندان اجاڑ دیے۔ مرنے والے 11 افراد کے اہل خانہ پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں ہمارے بچے سخت نوکری کر رہے تھے مگر کمپنی کی طرف سے نہ ہی مال کی طرف سے کوئی حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ کراچی راشد منہاس روڈ پر قائم شاپنگ سینٹر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے افضل خان۔ ایک خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس عمارت کی جو بالائی منزلیں ہیں یعنی کہ 4تھی، 5ویں اور 6ٹھی منزل کے اندر آگ لگی تھی۔ ابتدائی طور پر آگ جو ہے وہ چھوٹی تھی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کو یہاں پر طلب کیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے ابتدائی طور پر آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن آگ کی شدت بڑھتی چلی گئی اور لوگ بھی کافی تعداد میں اندر پھنسے ہوئے تھے، جس کے بعد ریسکیو 1122 بھی یہاں پر پہنچی۔ عام ہیں ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ پولنگ کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے، جبکہ سرچنگ بھی مکمل کر لی گئی ہے اور اب کسی بھی شخص کے اس بلڈنگ کے اندر موجود ہونے کے حوالے سے ادارے کچھ نہیں بتا رہے۔ اور خبر یہ کہ میمن گوٹ میں گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والی 2 سال کی مسکان کی لاش نکال لی گئی ہے۔ یہ واقعہ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کے علاقے میں پیش آیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں علی محمد شیر سے جانتے ہیں، بتائیے علی۔ اس وقت میں موجود ہوں اس جگہ پر جہاں پر یہ ڈپٹی میئر کے علاقے میمن گوٹ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ کھلے گٹر میں 2 سال کی پھول جیسی بچی گٹر نگل گیا ہے۔ یہ گٹر ہے، کھلا ہوا گٹر ہے، جس میں آج یہ بچی یہاں پر کھیلتے ہوئے وہ گر گئی ہے، جس کے بعد وہ یہاں جان بحق ہوئی ہے۔ علاقے کے لوگوں نے بچی کی لاش نکالی اور اس وقت بچی کی نماز جنازہ ہو گئی ہے اور اس کی تدفین کے لیے اس کی میت جو اس کے ورثاء ہے وہ لے کر قبرستان گئے ہیں۔ یہاں کے علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ گٹر کا ڈھکن 4 دن سے غائب تھا، تو ہم نے یہاں کے جو یو سی ہے ان کے انتظامیہ کو درخواست دی، انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا، یہاں پر ڈھکن نہیں لگائے گئے۔ 2 ماہ پہلے بھی اسی علاقے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا، تو 2 سال کا بچہ جان بحق ہوا تھا۔ ڈپٹی میئر سلمان مراد جس کا یہ علاقہ ہے، جس کا محلہ ہے، جس کا حلقہ ہے، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا یہاں کے لوگوں کے لیے سے کہ جو گٹر کھلے ہوئے ہیں وہ ہم ان کو ڈھکن لگائیں گے۔ اسی طرح میئر کراچی بھی یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ کراچی میں جو کھلے مین ہول ہیں، گٹر ہیں، وہ بند کیے جائیں گے، مگر وہ بند نہیں کیے گئے، جس کے بعد یہ بڑا واقعہ پیش آیا ہے اور افسوسناک واقعے میں آج بھی ایک پھول جیسی بچی چلی گئی ہے۔ جی پولیس کا کام بھی کیا کے ایم سی کر لے؟ کیا میں نے یا سلمان مراد نے گٹر کے ڈھکن چرائے ہیں؟ میئر کراچی خفا ہو گئے۔ میمن گوٹ میں گٹر میں گرنے والی 2 سالہ بچی کی موت کے سوال پر مرتضی وہاب بولے، شرارت کرنے والے لوگ گٹر کے ڈھکن چرا لیتے ہیں یا غائب کر لیتے ہیں، جن سے سوال کرنا چاہیے ان سے کرتے نہیں، ہم مظلوم معصوم نظر آتے ہیں۔ گٹر والا سوال پوچھا، کیا سلمان نے گٹر کا ڈھکن چرایا تھا یا مرتضی نے چرایا تھا یا آپ نے چرایا تھا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ کون چرا رہا ہے۔ یہ جو پاؤڈری ہیں، ڈرگ مافیا ہے، اب پولیس کا کام بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ایم سی کر لے تو مجھے بتا دیں، میں سلمان یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ جن سے سوال پوچھنا ہوتا ہے ان سے سوال نہیں پوچھتے آپ لوگ، ہم مظلوم معصوم نظر آتے ہیں، کام کرنے کے باوجود بھی ایسی باتیں ہی سن رہے ہوتے ہیں۔ غالباً کراچی میں 3 لاکھ مین ہول ہیں، آپ کہیں گے تو میں سلمان 3 لاکھ مین ہول پہ خود جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں چاہوں گا، سلمان کبھی بھی نہیں چاہے گا کسی کا بھی نقصان ہو، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے ہر چیز کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں 2017 میں ہنستے بستے ملک پر وار کیا گیا، ترقی کا سفر روک دیا گیا، مجھے نکال کر ایسا بندہ لایا گیا جس کو گالی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ میں آ گئے آپ، ملک کتنا خوشحال تھا، روپیہ آپ کا مضبوط تھا، پاکستان میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے، دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہم نے، یکا یک کیا ہوتا ہے کسی کو بالکل ایسے جیسے کلہاڑا چلا دیا، اچھا بھلا ہنستا بستا ملک اجاڑ دیا۔
کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی؟ اور کیا ضرورت تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی؟ لیکن ہم نے کبھی کلہاڑا چلاتے وقت ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ کون کیا کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہمیں تو آپ نکالتے ہو بغیر کسی وجہ کے، نکالتے ہو، آنکھیں بند کر لیتے ہو ہمیں نکالتے وقت. پھر لاتے کس کو لائے نواز شریف کی جگہ پر؟ ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس کو سوائے گالی کے اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا. ہم بار بار غلطیاں کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ایسے بندوں کو لانے کے بھی ہم خود ذمہ دار. وہ آیا نہیں تھا، وہ لایا گیا تھا. لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ذمہ دار ہیں. ہمارے مٹانے والے خود مٹ گئے. 8 فروری کو نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم منتخب ہوں گے. نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں، میں کہتا تھا میرا قائد واپس آئے گا، یہ کوئی گمان نہیں تھا، میرا یقین تھا. یہ بنیادی فرق ہے اس شخص میں جس نے 4 سال اس ملک میں حکومت کی اور آپ کی حکمرانی میں. اس میں مشکل وقت آیا ہے، کڑا وقت آیا ہے، کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا. لائنیں لگی ہوئی ہیں وفاداریاں جو ہے بدلنے والوں کی اور معافی تلافی کرنے والوں کی. آپ کے 84 MNA تھے، ایک MNA نہیں ٹوٹا. آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ وفا کی. جب آپ گرفتار ہوئے، بیٹی آپ کی گرفتار ہوئی، بھائی آپ کا گرفتار ہوا، بھتیجا آپ کا گرفتار ہوا. آپ نے ایک ایسی مثال قائم کی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. انتہائی تاریخ دور تھا اس وقت جب میں نے اسمبلی میں کہا کہ میرا قائد آئے گا. اس کو مٹانے والے مٹ کے رل گئے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں. میرا قائد واپس آیا اور فتح مند ہو کے واپس آیا. اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پھر وزیر اعظم بنے گا، چوتھی طرف وزیر اعظم بنے گا. PTI والے ہنس رہے تھے جب یہ میں تقریر کر رہا تھا. آج کون ہنس رہا ہے؟ میں چہل قدمی کرنے والوں کو الیکشن والے دن غش پڑیں گے. غش اور اشک کا مقابلہ ہوگا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں ان کے لیے 2/3 اکثریت ثابت کرنا مشکل ہوگا. ویلکم بیک. KP پولیس دیر بالا میں PTI کا ورکرز کنونشن سبوتاژ کرنے میں مصروف ہے. کارکنان کو ورکرز کنونشن جانے سے روکا جا رہا ہے. PTI رہنما عمر ایوب نے کہا الیکشن کمیشن نے تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کا حکم دیا لیکن اس کی تعمیل نہیں ہو رہی. کیا یہ سمجھا جائے کہ الیکشن کمیشن اپنے من پسند احکامات پر عمل درآمد کو ہی یقینی بنا سکتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کی پسند کے برعکس باقی کے احکامات ردی کی ٹوکری میں پھینکے جائیں؟ لاہور ہائی کورٹ عہدے کی میعاد مکمل ہونے پر نگراں وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کے لیے پٹیشن دائر. پٹیشن مقصد سلیم ایڈوکیٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی. پٹیشن میں نگراں وزیر اعظم، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. نگراں وزیر اعظم کو عام انتخابات کرانے کے لیے 3 ماہ کی مدت کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا. نگراں وزیر اعظم آئین کے تحت 90 روز میں انتخابات نہیں کروا سکے. نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق عہدے کی میعاد 15 نومبر کو ختم ہو چکی ہے. میعاد مکمل ہونے کے باوجود وہ عہدے پر برقرار ہیں جو کہ غیر آئینی اقدام ہے. صدر عارف الوی کو بطور صدر کام کرنے سے روکا جائے. ان کے خلاف آئین و قانون کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی عمل میں لائی جائے. صدر عارف الوی کو کام سے روکنے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. دہشت گردی عدالت نے ریاست مخالف تقاریر کیس میں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. مریم اورنگزیب آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئی جس پر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. بھائی صاحب ورلڈ کپ ٹرافی کا تو احترام کریں. بھارتی اداکارہ اروشی روٹیلا آسٹریلوی آل راؤنڈر مچل مارش کو تہذیب کا درس دینے لگی. سوشل میڈیا پر میسی اور کپل دیو کی ورلڈ کپ ٹرافی کے ساتھ تصویریں شیئر کی اور ایموجی کے ذریعے فرق دکھانے کی کوشش کی. لکھا ٹرافی پر پاؤں رکھنا اچھی بات نہیں. اروشی ورلڈ کپ ٹرافی کی نقاب کشائی کے لیے مدعو کی گئی تھی. اداکارہ کی ٹرافی چومتے ہوئے تصویریں بھی خوب وائرل ہوئی تھیں. قومی ٹیسٹ کرکٹر محمد عباس دورہ آسٹریلیا کے لیے منتخب نہ ہونے پر مایوس. کہتے ہیں اتنی محنت کے بعد بھی نظر انداز ہونے پر دکھ ہے. انگلینڈ منتقل ہونے کا ارادہ نہیں، پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.